میں کرائے کا قاتل تھا۔ یہ ایک 55 سالہ ساس تھی جس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا جاپان میں رہتا ہے، اس عید پر وطن واپس آ رہا ہے۔ بیٹے کے آنے سے پہلے ہی میری بہو اور 4 سالہ اس کی بچی کو کسی طرح ختم کرو، بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گی۔ اس نے مجھے 5 لاکھ ایڈوانس میں دیے اور 5 لاکھ کام ہو جانے کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ موقع ملتے ہی میں نے ماں بیٹی دونوں کو اغوا کیا، پھر دریا کے کنارے لے گیا۔ ماں بیٹی دونوں کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ شور کر رہی تھی۔ معصوم بچی کے سامنے میں نے اس کی ماں کو گولی ماری، پھر اسے دریا میں پھینک دیا۔ ماں کو مرتے دیکھ کر وہ بچی خوف سے کانپنے لگی اور اس بچی کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ویسے تو میں نے بچی کو بھی مارنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میری ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسٹل بار بار میرے ہاتھ سے گر جاتا۔ میں اسے بغیر قتل کیے واپس جانے لگا تو بچی بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اس سمت میں ہی اشارہ کر رہی تھی جہاں اس کی ماں کی لاش تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آخر کار بچی نے نادانی میں دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی ماں کے پاس چلی جائے گی۔ بچی نے جیسے ہی چھلانگ لگائی، میں واپس مڑا اور اس بچی کی جان بچانے کے لیے دریا میں غوطہ لگایا۔ لیکن میں حیران ہوا جب آج شہناز بی بی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئی تھی۔ اس کے بڑے بھائی کی طبیعت خراب تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور بھائی کی صحت یابی کے لیے اس نے کئی صدقے اور خیرات بھی کی تھی۔ ہر وقت اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی تھی، مزاروں پر جا کر منتیں مرادیں کرتی۔ عزیز احمد شہناز کا اکلوتا اور بڑا بھائی تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنے بڑے بھائی کو والد کا درجہ دیا ہوا تھا۔ اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ عزیز احمد اپنی بہن سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اپنی بیٹی رابعہ کے لیے کافی پریشان ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد رابعہ اپنے گھر کی ہو جائے اور میں سکون سے مر سکوں۔ تم ہو کہ میری بات سمجھ نہیں رہی، بار بار مجھے جھوٹے دلاسے دیتی ہو کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی۔ کب کرو گی اپنے بیٹے سے بات؟ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ شہناز نے جب یہ سنا تو اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ نہ کرے، آپ ایسی باتیں منہ سے کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے، آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا اپنا ہے ہی کون؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ عزیز احمد نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو تو رابعہ کی ذمہ داری قبول کر لو، اسے اپنی بہو بنا لو اور اس میں دیر مت کرو۔ عالیان کی تعلیم بھی اب مکمل ہو چکی ہے، بینک میں اچھی جاب بھی کر رہا ہے، تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے۔ میں نے رابعہ کی شادی کے لیے کافی سارا پیسہ جمع کیا ہے، بس مجھے اس بات کی جلدی ہے کہ کسی طرح عالیان اور رابعہ کی شادی ہو جائے۔ ویسے تو زندگی کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں، نہ ہی زندگی میں کبھی خوشی دیکھ سکا، بس مرنے سے پہلے یہ خوشی ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہناز نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، میں آج ہی عالیان سے بات کروں گی، آپ فکر مند نہ ہوں۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہی میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی اور اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں گی، یہ خواہش میری بھی ہے۔ ابھی تو میں اس لحاظ سے خاموش تھی کہ عالیان پڑھ رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے بات بھی کی تھی، اس نے یہی کہا تھا کہ امی فی الحال شادی کی بات مت کیجیے، تعلیم مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہی بات کیجیے گا۔ لیکن کیونکہ اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور اس کے پاس مزید دیر کرنے کا کوئی بہانہ موجود نہیں۔ شہناز کافی دیر اپنے بھائی کے پاس رہی، اس سے باتیں کرتی رہی، پھر شام کو گھر واپس آ گئی۔ آج وہ اپنے بیٹے عالیان کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بھائی کی بیماری سے پہلے بھی اس کی یہی خواہش تھی کہ عالیان کی رابعہ کے ساتھ ہی شادی ہو جائے، اور اب تو سچویشن کچھ ایسی ہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی اس خواہش پر ضرور عمل کرنا تھا۔ عالیان گھر آیا تو ماں پہلے سے ہی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے عالیان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عالیان اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے عالیان سے کہا کہ بیٹا، میری بات غور سے سنو، تمہارے ماموں کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور علاج بھی چل رہا ہے، اور میں اپنے بھائی کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ تم جانتے ہو کہ آج سے کچھ سال پہلے اس نے اپنے جوان سالہ بیٹے کا صدمہ بھی برداشت کیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرا بھتیجا ریحان لاکھوں میں ایک تھا اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن شاید قسمت میں نہیں تھا کہ اس کے سر پر صحرا سجے۔
تمہارے ماموں کی خواہش ہے کہ رابعہ سے تمہاری شادی ہو جائے اور وہ بھی جلد۔ اس شادی میں تاخیر بالکل نہیں چاہتی۔ میں کافی عرصے سے تم سے بات کرنا چاہتی تھی اور کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ لیکن آج جب میں نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی ہے تو یہی سوچا کہ اس کام میں جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ بیٹا، کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ رابعہ تمہیں کیسی لگتی ہے اور رابعہ کے ساتھ تم خوش رہو گے نا؟ آلیان نے جب یہ سنا تو ماں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن زبان اب بھی بند تھی، کچھ بھی نہ بولا۔ ماں اپنے بیٹے کے تاثرات سمجھ نہ پائی اور پھر دوبارہ اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں کسی قسم کے خدشات ہیں تو ابھی مجھے بتا دو۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ رابعہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی اور میں اس کے دل کے جذبات سے اچھی طرح واقف بھی ہوں۔ بس مجھے تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ آلیان نے ماں کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اس سے کہنے لگا کہ ماں، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے دیر کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ مجھے پہلے ہی آپ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ میرے ماموں بہت اچھے ہیں، مجھے کافی عزیز بھی ہیں اور رابعہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہم مل کر اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کریں گے، لیکن میں ایک لڑکی کو پہلے ہی پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ اس کا نام قمر ہے۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ہاسٹل میں رہتی ہے کیونکہ رشتہ دار اس سے کافی حاسد ہیں، بلکہ اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ شہناز نے جب یہ سنا تو کہا، بیٹا شادی تو تم رابعہ سے ہی کرو گے۔ میں اپنے بھائی سے وعدہ کر چکی ہوں، اور تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں وہاں شرمندہ ہو اپنے بھائی کے سامنے؟ میں جانتی ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے کہ تمہاری ماں شرمسار ہو۔ تمہیں اپنی ماں کا احساس ہے، لہٰذا اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ میرا ارادہ ہے کہ میں رابعہ کو منگنی کی انگوٹھی پہناؤں اور اگلے مہینے تم دونوں کی شادی ہوگی۔ اس کام میں تاخیر بالکل نہیں چاہتی۔ وہ ماں سے کچھ کہنے ہی والا تھا تو ماں نے اس کی بات کاٹ لی، اور شہناز کا شروع سے ہی یہی رویہ تھا۔ وہ اس گھر پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی اور کم از کم اپنی اولاد کو تو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دے سکتی تھی کہ وہ ماں سے کسی قسم کی بحث کرتے، یہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے۔ مگر آلیان نے صاف صاف الفاظ میں اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ شادی کروں گا تو قمر سے ہی کروں گا۔ رابعہ تو ہماری اپنی ہے، ہم اسے تنہا بالکل نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے اس کے لیے اچھا سا رشتہ بھی تلاش کریں گے۔ مگر قمر، وہ بیچاری لاوارث ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں اس کی ساری آپ بیتی سن چکا ہوں اور وہ میرے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں۔ ماں بیٹے میں کافی بحث جاری رہی، لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا، اور اب شہناز کے علاوہ آلیان بھی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کاش یہ بات پہلے ہی میں ماں سے کہہ دیتا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ماں کا تو شروع سے ہی یہی ارادہ تھا کہ میری رابعہ سے ہی شادی ہو۔ حالانکہ میں تو رابعہ کے بارے میں اتنا زیادہ جانتا بھی نہیں، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ شہناز کو یقین تھا کہ آلیان اس کی بات نہیں ٹال سکتا، لہٰذا اس نے آلیان سے مزید بحث نہ کی اور انگوٹھی لے کر رابعہ کے پاس جا پہنچی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو انگوٹھی پہنائی اور اپنے بھائی سے یہی کہا کہ رابعہ اب اس گھر میں میری امانت ہے، میں جلد ہی اپنی بہو کو لے جاؤں گی۔ یہ سن کر عزیز احمد کے چہرے پر کافی عرصہ بعد مسکراہٹ آئی۔ اس کی پریشانی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، جبکہ بہن اپنے بھائی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انگوٹھی پہنا کر وہ گھر واپس آئی، اور جب آلیان گھر آیا تو اس نے بیٹے سے یہی کہا کہ میں اپنی بہو کو انگوٹھی پہنا کر آئی ہوں، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم بھی اپنا فیصلہ تبدیل کرو گے۔ اگر ابھی بھی تبدیل نہیں کیا تو بہتری اسی میں ہے کہ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ میں اس خاندان کو کسی طور ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آلیان بار بار ماں کی منت کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر یہی کہہ رہا تھا کہ ماں مجھ پر زبردستی نہ کریں، میں نے زندگی میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ آپ کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھا، دل سے قبول بھی کیا، لیکن یہ تو میری زندگی کا معاملہ ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، اور میں رابعہ کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں جبکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، نہ ہی کبھی اس سے شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ اس سے پہلے ہی قمر سے محبت کرتا تھا، 4 سال ایک ہی ادارے میں پڑھتے رہے، اور میں آپ کی خاطر شاید اپنی محبت کی بھی قربانی دے دیتا،
لیکن میں قمر کے حالات سے بخوبی واقف ہوں۔ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کے سگے چچا نے اس کے باپ چھین لیا اور اس کی جائیداد ہتھیانا چاہی۔ قمر کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں۔ وہ اپنے گاؤں واپس بالکل نہیں جاتی، ادھر ہاسٹل شہر میں رہتی ہے، وہ بھی ایک بند کمرے میں ہے، ہاسٹل سے باہر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ خوف میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں اس سے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، پلیز اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن ماں تھی کہ کچھ بھی سننے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ بیٹا زیادہ بحث کرنے لگا تو اس نے یہی کہا کہ اگر رابعہ سے شادی نہیں کر سکتے تو پھر اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آلیان حیرت انگیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے اور پہلی بار اس کی ماں نے اپنے بیٹے پر اتنا غصہ کیا۔ یہ سنتے ہی وہ گھر سے چلا گیا، اپنی ماں سے کچھ بھی نہ کہا۔ آلیان اب پریشان ہو چکا تھا، وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جلد از جلد قمر سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کی ماں تو مان جائے گی، وہ کسی صورت اپنے بیٹے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ یہ غصہ وقتی ہے، میں ماں کو منا لوں گا، لیکن فی الحال مجھے قمر کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں انہیں قمر کو چھوڑ دوں تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے رشتہ دار دشمن بھیڑیوں کی طرح اس کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ اس نے ایک خاص دوستوں کے نام پیغام بھیجا کہ 2 دن بعد میرا نکاح ہے۔ یہ ایک سادہ سا نکاح ہوگا جو کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی ہی سادگی سے کیا جائے گا۔ اس کے دوستوں نے اس کی شادی کے بڑے بڑے سپنے دیکھے تھے کہ ہم آلیان کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، ہلا گلا کریں گے، لیکن انہیں بھی اس بات پر حیرانی ہوئی کہ آلیان قمر سے اتنا اچانک نکاح کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کے گھر والے بھی اس نکاح میں، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی نکاح میں شامل نہیں۔ اس نے جب قمر سے بات کی تو قمر بھی حیران ہوئی۔ وہ آلیان سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی نیت پر شک بھی نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنی ماں کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کی شادی میں آپ کی ماں بھی شریک نہیں، تو اس رشتے کی بنیاد تو نفرت پر قائم ہو رہی ہے۔ مگر وہ قمر سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری مجبوری کو سمجھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنی ماں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں اس سے ہر صورت منا لوں گا، میں اپنے ماموں جان کو بھی منا لوں گا۔ تم سے جلد نکاح کرنے کے بعد میرا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم سب مل کر رابعہ کے رشتے کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں گے، رابعہ کے لیے ایک اچھا سا لڑکا تلاش کریں گے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت نیک پرہیزگار ہیں، اچھے اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا نکاح ہونا بہت ضروری ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بڑی ہی سادگی کے ساتھ آلیان کا قمر سے نکاح ہوا، مگر ابھی تک آلیان کی والدہ اس بات سے ناواقف تھی کہ آلیان نے نکاح کر لیا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا مسلسل 2 راتیں گھر سے باہر نہیں رہ سکتا، وہ کل ہی واپس آ جائے گا، میرے قدموں میں گرے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرے گا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک دوسرے سے کئی امیدیں وابستہ کر چکے تھے۔ اب بس اس بات کا ہی انتظار تھا کہ کون کس کو منا لے گا، کون کس کے لیے اپنی ضد اور انا چھوڑ دے گا اور دوسرے کی مجبوری کو سمجھے گا۔ آلیان کو گھر سے گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت تڑپ رہی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آلیان اتنا زیادہ عرصہ گھر سے باہر رہا ہو۔ اس نے خود اپنے بیٹے کو فون کیا اور آلیان سے کہا کہ بیٹا، اپنی ماں کی بات کو اتنا سنجیدہ لے لیا تم نے؟ تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں اپنی ماں کا کوئی خیال نہیں؟ آلیان نے جب یہ سنا تو رونے لگا، اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہنے لگا، میں نے اس لیے گھر چھوڑا کیونکہ میں نے تو نکاح کر لیا، میرا بس چلے تو کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہوں، لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے میں گھر نہیں آ رہا تھا۔ ماں، قمر سے نکاح اگر آپ کو میری غلطی لگتی ہے، آپ کی حکم عدولی لگتی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اور میری بیوی کو دل سے تسلیم کر لیں۔ شہناز نے جیسے ہی یہ سنا تو فوراً فون بند کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے گا، نکاح ہی کر لے گا کسی لڑکی سے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت بھی بہت کرتی تھی، مگر اب اسے اپنے بھائی کی فکر تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا سامنا اب کیسے کرے گی۔ وہ تو اپنے بھائی سے نظریں بالکل نہیں ملا سکے گی
اور جب اسے خیال آیا کہ اس نے تو رابعہ کو منگنی کی انگوٹھی بھی پہنائی تھی، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بھائی سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ رابعہ امانت ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر کافی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی بھائی کے پاس گئی اور اپنے بھائی سے رو کر کہنے لگی کہ عزیز بھائی، مجھے معاف کر دیجئے، جو انگوٹھی میں نے رابعہ کو پہنائی میں واپس لینے آئی ہوں۔ آلیان نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی عزیز احمد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی اور یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کے خوابوں پر پانی پھر چکا تھا۔ شہناز نے بھائی کے چہرے پر جب پریشانی دیکھی تو کہنے لگی، بھائی جان، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کاش میرے 2 بیٹے ہوتے تو دوسرے بیٹے سے رابعہ کی شادی کرتی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود رابعہ کے لیے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کروں گی۔ میرے بیٹے نے تو مجھ سے وفا نہ کی، لیکن میں آپ سے وعدہ ضرور کرتی ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ عزیز احمد خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کو کوئی جواب نہ دیا، بس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہن سمجھ چکی تھی کہ اس کا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے بہن سے یہی کہا تھا کہ یہاں سے ابھی ابھی چلی جاؤ میرے گھر سے۔ رابعہ نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتار دی، گلی میں پھینک دی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ آلیان کو پسند کرتی تھی۔ وہ اسی گھر کے ہی خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ شہناز دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ بیٹا تو مجھے شرمسار کر گیا بھائی کے سامنے، لیکن اب گھر نہ آیا تو میں اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ اس گھر کی ویرانی سے مجھے خوف آئے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو کال کرنے ہی والی تھی کہ رابعہ کی کال آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے اپنی پھوپھو کو بتایا کہ ابا جان کی طبیعت کافی خراب ہے، اسے ایمبولینس پر ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے، اسے دل کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ سن کر شہناز کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے گھر سے نکلی، ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ وہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی میت پر بہت روئی، سارے بین کرتی رہی، خود کو کوس رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی ملامت کر رہی تھی۔ رابعہ کو گلے سے لگا کر رو رہی تھی۔ آلیان تک جب اس کے ماموں کی خبر پہنچی تو اس سے بھی افسوس ہوا اور وہ کمر کو لے کر گھر آیا۔ ماموں کی تدفین ہو گئی، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے اب رابعہ کافی صدمے میں تھی۔ کئی دنوں تک بے ہوش رہی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ جب صحت یاب ہوئی تو شہناز اپنی بھتیجی کو اپنے گھر لے آئی۔ کچھ دنوں تک اس نے اپنی بھتیجی سے ایک بات کہی جس کو سن کر رابعہ حیران ہوئی، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ تیری شادی آلیان کے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ تمہاری پھوپھو سے تمہارا وعدہ ہے اور میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ پہلے تو اس نے رشتے کرانے والی مائی کے ذمہ لگایا تھا کہ رابعہ کے لیے اچھے خاندان میں رشتہ تلاش کر کے آئے، اور جب ایک دن وہ شہناز کے پاس آئی 3-4 گھرانوں کی انفارمیشن لے کر کہ خاندان اچھے ہیں، لڑکے بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، اب یہ آپ پر ہے کہ رابعہ کے لیے کون سا لڑکا پسند کرتی ہیں۔ اس نے رشتے کرانے والی مائی کو واپس بھیجا اور کہا کہ آئندہ میرے پاس مت آنا، رابعہ میری ہی بیٹی ہے، یہ اسی گھر کی بہو بنے گی۔ حالانکہ رابعہ نے اس سے بار بار کہا تھا کہ آپ ایسا مت کریں، وہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے خاندان ٹوٹے، ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کسی طرح زبردستی میری آلیان سے شادی کریں گی تو یہ شادی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، جبکہ آلیان مجھے دل سے قبول نہیں کرے گا۔ وہ اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا ہے اور مجھے آلیان سے کسی قسم کا گلہ شکوہ بھی نہیں۔ میرے نصیب میں جو ہوگا مجھے ملے گا، خدا را آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ لیکن اس کی پھوپھو بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ نہیں بیٹی، اس گھر سے باہر تو نہیں جائے گی، اور میں تجھے اپنے سے دور کیسے رکھ سکتی ہوں؟ تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تو اسی گھر میں رہے گی میری بہو بن کر۔ رابعہ اپنی پھوپھو سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سچی کھری لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی پھوپھو غلط راستے پر ہے، جو کر رہی ہے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، اور آلیان نے بھی اپنا حق استعمال کیا۔ مگر شہناز کسی قسم کی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی۔ اس نے قمر کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ ایک دن آلیان آفس میں تھا جب وہ قمر کے کمرے میں گئی اور اس سے یہی کہا کہ تو ہماری خوشیوں کو کھا گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ اس گھر میں آئی ہو تو سب بھول چکی ہوں، تمہیں دل سے قبول نہیں کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر میرا بیٹا تو اکلوتا ہے
اور اپنے بیٹے کی وجہ سے میں مجبور تھی، کیونکہ اس کی میں برداشت نہیں کر سکتی کسی قسم کی پریشانی۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا، لیکن یاد رکھنا تو زیادہ دیر تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہ سکتی۔ قمر نے اپنی ساس سے صرف اتنا کہا کہ آپ میرے لیے محترم ہیں۔ میں نے آپ کے بیٹے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا مت کریں۔ میری زندگی پہلے ہی مشکلات میں ہے اور میں مشکل کی عادی ہوں۔ آپ کی ماں مجھے دل سے بالکل قبول نہیں کرے گی، مگر اس نے ضد کی، تو پھر آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے قمر کو کوئی جواب نہ دیا۔ عالیان کی غیر موجودگی میں وہ گھر کے سارے کام اسی سے کرواتی تھی، ساتھ ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی، اسے طعنے بھی دیتی تھی۔ یہ بھی کہتی تھی کہ بیٹے کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ نوکرانی کی جگہ سارے گھر کے تو کام کرتی ہے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنی نوکرانی کو چھٹی دیتی اور سارے کام قمر سے کرواتی۔ قمر کو مشکلات میں دیکھ کر اس سے سکون ملتا تھا۔ جہاں تک رابعہ کا تعلق تھا تو وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ پھوپھو سے ڈرتی تھی اور عالیان کو یہ حقیقت نہیں بتاتی تھی کہ اس گھر میں قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بالکل ناانصافی ہو رہی ہے۔ 1 سال بعد قمر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تب بھی اس نے قمر کو بہت طعنے دیے کہ اس عورت نے مجھے کبھی خوشی نہ دی۔ میری خواہش تھی کہ میرا پوتا ہو، لیکن اس نے یہ خواہش بھی پوری نہ کی۔ ابھی اس کی بیٹی محض 2 ہفتے کی ہی تھی جب اس نے قمر سے کہا کہ کیا دنیا کی تو پہلی عورت ہے جس نے بچے کو جنم دیا؟ کچن میں اتنے برتن پڑے ہیں، اس کے علاوہ بھی گھر کی صفائی نہیں کی، کپڑے دھونے کے لیے بھی پڑے ہیں، آپ جلدی سے اٹھ جاؤ۔ قمر خاموشی سے بستر سے اٹھی، حالانکہ اس کے لیے ابھی کام کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کا بڑا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے 1 مہینے کا ریسٹ کہا تھا، مگر وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ساس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک نہ ایک دن میری ساس مجھے دل سے قبول کرے گی، مجھے گلے سے لگائے گی۔ مگر افسوس کہ یہ اس کا خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اس کی بیٹی ماہ نور 4 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس 4 سال کے عرصے میں اس نے قمر کو دل سے قبول نہ کیا، نہ ہی اپنی پوتی سے کبھی پیار کیا، بلکہ ماہ نور کو وہ نفرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھتی تھی۔ وہ کبھی ان سے پیار نہیں کرتی تھی، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طرح عالیان اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ سوچنے لگی کہ کس طرح اس منحوس عورت سے جان چھڑا سکوں۔ کمپنی کی طرف سے عالیان کا 1 مہینے کا وزٹ تھا، اسے ٹریننگ کے لیے جاپان جانا تھا۔ عالیان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی کے ویزے کا مسئلہ تھا۔ قمر بہت پریشان تھی۔ پہلے تو اسے اس بات کا آسرا تھا کہ کم از کم شام کو اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے، رات بھی اس کی اچھی گزرتی ہے اور رات پر اس پر ظلم نہیں ہوتا، لیکن اب اس کی ساس اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والی تھی۔ عالیان جیسے ہی جاپان گیا، تب شہناز نے ایک منصوبے پر عمل کیا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے ایک کرائے کے قاتل سے رابطہ کیا۔ ڈرائیور سے یہی کہا کہ یہ راز راز ہی رہے۔ اس کی زبان بند کرنے کے لیے بہت سارے پیسے بھی دیے۔ ڈرائیور نے کرائے کے قاتل کی ملاقات شہناز سے کروائی، جو کہ ایک پارک میں ہوئی تھی گھر سے باہر۔ کرائے کے قاتل کا نام الیاس تھا۔ شہناز نے الیاس کو اپنی بہو اور پوتی کی تصویر دکھائی اور اپنے گھر کا دروازہ بھی دکھایا۔ اس نے الیاس سے کہا کہ کسی طرح اس دونوں کو ختم کرو اور کسی کو پتہ نہ چلے، دونوں کی لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ اس کام کے لیے اس نے الیاس کو 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، 5 لاکھ ایڈوانس میں اور 5 لاکھ کام ہو جانے کے بعد دینے کا وعدہ۔ یہ بھی بتایا کہ قمر کب گھر سے باہر نکلتی ہے۔ وہ ماہ نور کو سکول چھوڑنے جاتی تھی اور چھٹی ہونے پر اسے واپس گھر بھی لے آتی تھی۔ وہ ماہ نور سکول سے لے کر واپس ہی آ رہی تھی کہ الیاس نے دونوں کو کڈنیپ کیا۔ ماں بیٹی دونوں کو جلدی سے ایک گاڑی میں ڈالا اور شہر سے دور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ماں بیٹی دونوں کے منہ پر پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ شور نہ کر سکیں۔ قمر حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے، ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، جبکہ اس کی بیٹی خوفزدہ تھی۔ ماہ نور بھی حیران تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ شخص مجھے اور میری ماں کو لے کر آخر جا کہاں رہا ہے، جبکہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں۔ جنگل کے اس پار دریا پر اس نے گاڑی روکی اور ماں بیٹی کو گاڑی سے اتارا۔ پسٹل کی مدد سے انہیں آگے آنے کا اشارہ کیا۔ 4 سالہ معصوم بچی کے سامنے اس کی ماں کو گولی ماری اور پھر اسے دریا میں دھکا دے دیا۔ ماہ نور نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تو ماں کی بہتی ہوئی لاش کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی، مگر وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ فی الحال اسے اپنی ماں کی ہی فکر تھی۔ الیاس نے بچی کو مارنے کے لیے پسٹل لہرایا،
لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بار بار اس کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر جاتا، پھر اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ بغیر بچی کو مارے واپس جانے لگا۔ اپنی گاڑی میں سوار ہونے والا ہی تھا جب اس نے دیکھا کہ بچی نے ماں کو پکارتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا لی۔ وہ جلدی سے واپس آیا، غوطہ لگا کر بچی کو دریا سے باہر نکالا، پھر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے بچی کے منہ پر پٹی باندھی تاکہ شور نہ کرے، پھر ایک ویران سڑک کے کنارے بچی کو کھڑا کیا اور چلتا بنا۔ آلیان کا اپنی بیوی سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ آدھی ٹریننگ چھوڑ کر واپس آیا۔ ماں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تیری بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کیونکہ وہ گھنٹوں کسی سے بات کرتی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ تم سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ رات کو اس سے ملنے بھی جاتی تھی اور اپنی بچی کو لے کر بھاگ گئی اسی کے پاس۔ آلیان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس نے محلے کے کچھ لوگ جھوٹے گواہ کے طور پر بھی آلیان کے سامنے کھڑا کیے۔ جھوٹے گواہی دینے کے لیے اس نے 1,00,000 روپیہ ان کو دیا۔ آلیان حیران تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے قمر کو تلاش کرنے شروع کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قمر کہاں گئی، لیکن وہ اپنی بیوی کی تلاش میں رہا۔ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں دھوکہ دیا، جبکہ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش اب دریا میں گل چکی ہوگی۔ تقریباً 2 ماہ بعد ٹریفک سگنل پر اسے اپنی بیٹی نظر آئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، گندے کپڑے تھے، پیروں میں جوتی نہیں تھی اور بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ آلیان گاڑی سے اترا، اپنی بچی کو سینے سے لگا کر رویا۔ مانور بہت کمزور ہو چکی تھی اور وحشت میں تھی۔ پیشہ ور بھکاریوں نے بچی کو پکڑ لیا تھا اور اس کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی۔ بیچاری ماہنور کو معذور بنا کر اس سے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ بچی کو ہوٹل میں لے آیا، اسے کھانا کھلایا، اس کے نئے کپڑے خریدے، پھر اس سے پوچھا کہ ماں کہاں ہے تمہاری؟ ماہنور نے جیسے ہی ماں کا نام سنا تو کانپنے لگی، رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ایک آدمی نے مجھے اور ماں کو اغوا کیا تھا، پھر ماں کو مار دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ آلیان جانتا تھا کہ یہ سارا اس کی ماں نے ہی کیا ہے۔ اسے اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک ایسا روک دینا چاہتا تھا ماں کو کہ ساری زندگی اسے یاد رہے۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر لایا، بیٹی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ماں کو دکھائی، پھر ماں سے کہا کہ پوتی کو جی بھر کے دیکھ لیں کیونکہ یہ دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس نے ماہنور کو اپنے ایک دوست کے حوالے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ مگر یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اپنے گھر میں اپنی ماں کے سامنے ہی اس نے خود پر فائر کیا۔ سر کے پار گولی لگی اور دیوار پر جا لگی۔ مرنے سے پہلے ماں سے اتنا کہا کہ ماں تو نے میری بچی سے اس کی ماں چھین لی، میں بھی تم سے تمہارا بیٹا چھیننے جا رہا ہوں۔ شہناز اب پاگل خانے میں ہے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے کیونکہ اس نے اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا۔ وہ بڑے بڑے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچتی ہے، کبھی کبھی پاگل خانے میں موجود باقی عورتوں پر بھی حملہ کرتی ہے۔ اپنی انا اور ضد میں اس نے ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا تھا، ایک معصوم بچی سے اس کی ماں کو جدا کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی انا اور ضد میں ایسے کام کرتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، مگر ظالم ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔